درد عطا ہو مجھے وہ۔ توفیق سے پھر ایک بار ہم لوگ درس جمعہ کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے جماعت قائم کرنے کا طریقہ۔ بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں یا بہت سارے مقتدیان کو مسئلے کا صحیح علم نہیں ہوتا، اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب جماعت میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو امام صاحب کو پہلا خیال یہ رکھنا ہے کہ ان کا پاؤں کم از کم جو ہے محراب سے باہر ہو، قدم جو محراب ہے اس کے اندر ہو قدم، یہ بہت ضروری ہے۔ محراب سے اندر، محراب کے باہر باہر اسے خارج مسجد مانا گیا۔ خارج مسجد کا معنی ہوتا ہے اردو میں باہر، مسجد کا باہر، تو اسے مسجد سے باہر کہا گیا، خارج مسجد سے باہر۔ قدم جو ہے یہ اس پائے سے باہر ہو۔ اور اب جو خاص مسئلہ جو آج کا عنوان ہے وہ یہ کہ مقتدی جماعت میں کس طرح سے شامل ہو۔ اگر ایسا ہو کبھی اتفاق سے کہ ایک ہی مقتدی ہو اور امام صاحب ہو، کبھی کبھی فجر کے وقت میں ایسا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو صحیح مسائل کا علم نہیں ہوتا، تو اس وقت بہت پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے ہم آئے تو دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اقتدا کر رہا تھا، امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک مقتدی ہوگا اور ایک امام صاحب ہوں گے تو امام صاحب کھڑے ہوں گے ایک طرف قبلہ کے سامنے، قبلہ بالکل مسجد کے بیچوں بیچ، اور اس کے دائیں طرف جو ہے وہ مقتدی، امام صاحب کے دائیں طرف جو ہے مقتدی کھڑے ہوں گے۔ مگر یہ مسئلہ ہے کہ اب دوسرا کوئی شخص ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں کھڑا ہے۔ اب انہیں چاہیے کہ جب ہم صف کے پاس شامل ہونے کے لیے آئے تو یا تو امام صاحب آگے ہو جائے یا تو مقتدی پیچھے ہو جائے اور دو ہو جائے، یا اگر وہ پیچھے نہ ہو رہا ہو تو انہیں کھینچ کر جو ہے آنے والا یا ہم آنے والا شخص اس کو پیچھے کھینچ کر اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ اب اس میں دو طرح کا مسئلہ ہے کہ اگلے والے کو ہم جو کھینچ کر شامل کریں گے تو کیا ہم نیت باندھ کر اسے کھینچ کر شامل کریں گے یا بغیر باندھے کھینچنا ہے؟ تو اس میں بھی دونوں طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ نیت باندھنے کے بعد بھی کھینچ سکتے ہیں، بغیر نیت باندھے بھی آگے والے کو پیچھے اپنے برابر کھینچ سکتے ہیں، امام سے الگ کر سکتے ہیں، اپنے پاس لا سکتے ہیں۔ اور کوئی آیا اور کہے کہ پیچھے ہو جاؤ، مقتدی نماز پڑھ رہا تھا، ایک مقتدی تھا امام صاحب کے ساتھ، کہے کہ پیچھے آ جاؤ، تو اس کہنے کے حساب سے آپ کو پیچھے نہیں آنا ہے، آپ ہے ایسی کوئی صورتحال ہو جائے، اس لیے کہ فقہائے کرام نے مسئلے کو بالکل کھول کے بیان کر دیا کہ کبھی ایسی صورت بھی آ سکتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پیچھے آ جاؤ نماز کے لیے تو پیچھے نہیں آنا ہے۔ ہاں، جب اس نے کہا آپ کو علم ہو گیا کہ کوئی شخص اقتدا کرنے میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس وقت آپ تھوڑا دیر کے لیے رک جائیں، پھر چند سیکنڈ کے بعد آپ پیچھے ہو جائیں، تاکہ یہ احتمال ختم ہو جائے کہ آپ اس کے کہنے کی بنیاد پر پیچھے آئیں، اس لیے کہ وہ نماز میں شامل نہیں ہے، اور جو نماز میں شامل نہ ہو اس کا لقمہ لینا یا اس کی بات سننا، اس کی بات پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے جو ہے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ آگے والا شخص جو کھڑا ہے اسے مسئلے کا علم نہیں ہے، یا وہ سوچتا ہے کہ اگر اس سے مسئلے کا علم نہیں ہے اس کو کھینچیں گے تو پیچھے نہیں آئے گا، مسئلے کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ یا کبھی ایسا ہوا کہ فجر کی نماز ہے، 2 رکعت ہو چکی ہے، قعدہ میں ہے، قعدہ میں کیسے کھینچیں گے یا کھڑا کریں گے، اس میں زیادہ عمل ہو جائے گا، تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہو یہ دھیان رکھنا ضروری ہے۔ یا یہ احتمال ہو کہ اسے مسائل کا علم نہیں ہے تو اس وقت بھی اس کی نماز خراب ہونے کا اندیشہ، بہت سارے لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا، تو ایک مقتدی امام صاحب کے دائیں طرف ہے تو آپ اس صورت میں جبکہ وہاں پر یہ اندیشہ ہو کہ وہ مسئلے کا جانکار نہ ہو یا
قاعدہ اخیرہ میں ہو، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہوں سلام پھیرنے کے لیے، اس وقت ہو تو اس صورت میں کیا کریں، مقتدی آ کر جو ہے امام صاحب کے بائیں طرف شامل ہو جائے، امام صاحب کے بائیں طرف، یعنی ایک مقتدی پہلے سے دائیں طرف تھا، اب دوسرا جب ہم آئے تو امام صاحب کے دائیں طرف شامل ہو جائے، اگر بیٹھے ہوئے ہیں امام صاحب تو، یا کھڑے ہونے کی صورت میں بھی، اس صورت میں جبکہ ایسا ہو کہ اس سے مسئلے کا علم نہ ہو بغل والے مقتدی کو۔ ہاں، اس لیے کہ یہ امام صاحب کے برابر میں دو مقتدی کا کھڑا ہونا یہ بہتر کے خلاف ہے، بہتر کے خلاف ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر مجبوراً ایسا ہو رہا ہے تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب یہ ہے کہ ایک مقتدی پہلے سے دائیں طرف تھا، دوسرا مقتدی آیا بائیں طرف ہو گیا، اسی درمیان میں کوئی تیسرا مقتدی آیا تو اس کے لیے کیا ہے، اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان تینوں کے برابر میں آئے، اس لیے کہ امام صاحب کے مقابل میں، امام صاحب کی صف میں 3 آدمی کا کھڑا ہونا، امام صاحب کے برابر میں 3 آدمی کا کھڑا ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ 2 آدمی، ایک آدمی تو کھڑا ہونا ہی ہے، مقتدی اگر ایک ہی ہو تو یہ تو ضروری ہے، 2 ہو تو بہتر کے خلاف ہے، مگر 3 ہو تو یہ مکروہ تحریمی۔ اب کیا کرے وہ شخص، اب وہ نہ دائیں آ سکتا ہے نہ بائیں آ سکتا ہے، وہ شخص کیا کرے، پیچھے کھڑا ہو جائے، جب کوئی صورت نہ ہو تو پیچھے ذاکر کر کے پیچھے شامل ہو جائے، اور اس کے بعد اگلے جتنے لوگ آئیں گے اسی کے پیچھے بیٹھ جائیں گے، اسی کے برابر میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہوا مسئلہ۔ اب مسئلہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب قرأت کے بعد بھی بہت ساری باتیں بتائی بھی جا چکی ہیں، لیکن چونکہ نشست مختصر ہوتی ہے تو کچھ باتیں جو رہ جاتی ہیں تو 10 منٹ کے اندر انہی میں سے کچھ باتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ قرأت کے بارے میں ہم نے بات بتائی تھی کہ پہلے قرآن پاک کی جو بھی صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم وہ صورت پہلے پڑھیں جو قرآن پاک میں پہلے، پہلی رکعت میں ہم وہ سورہ پڑھیں جو قرآن پاک میں پہلے ہے، اور دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورہ پڑھیں اس سے پہلے والی۔ اب کیا ہوا کہ ایک ہی سورہ کو بار بار پڑھنا، کہ پہلی رکعت میں ہم نے جو سورہ پڑھی تھی وہی دوسری رکعت میں پڑھنا، تو فرض میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر دونوں رکعت میں اگر وہی سورہ پڑھے تب بھی نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے فرض کی نماز میں۔ فرض کے علاوہ باقی نماز میں تو کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی نہ کرے تو بہتر ہے، مگر فرض میں جو ہے یہ ہلکا مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی۔ اب یہ ہوا کہ کوئی شخص کھڑا ہوا، فرض کی نماز ہے، اس نے اتفاق سے پڑھتے پڑھتے اسے ذرا بے توجہی ہوئی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، اس کی زبان پر قل اعوذ برب الناس یہ والی سورہ شروع ہو گئی۔ اب شروع ہو گئی اور قرآن سب کو پتہ ہے کہ قل اعوذ برب الناس یہ جو ہے قرآن پاک کی آخری سورہ ہے، آخری سورہ ہے، تو اب وہ کیا کرے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ کہ جو سورہ شروع کر دیا ہے اسے بدلنا نہیں ہے، سورہ کوئی بھی شروع کرنے کے بعد اسے بدلنا نہیں ہے، اسی کو پورا کریں گے، اور پورا کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر جو ہے وہ اسی سورت کو دہرائے گا۔ اب یہ نہیں کہ کوئی دوسرا، اس لیے کہ دوسری سورہ جب پڑھے گا تو لا محالہ اس سے پہلے والی سورت پڑھنی ہوگی، اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایک سورہ کو بار بار دہرانا یہ تو چھوٹا مکروہ ہے، مگر کم درجے کا مکروہ ہے، مگر اس سے الٹی صورت ترتیب کے خلاف پڑھنا، جو سیٹنگ ہے قرآن پاک کی صورت کی، اس سیٹنگ کے خلاف پڑھنا یہ اس سے بڑا درجے کا گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، کہا کہ کہیں اس سے کہ اللہ اس کے دل کو نہ پلٹ دے، اس بارے میں سخت وعید ہے۔ تو دوسری رکعت میں جو ہے قل اعوذ برب الناس ہی پڑھے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اگر ہم نے قل اعوذ برب الناس پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں ہم کیوں نہ الف لام بھی پڑھ لیتے ہیں شروع، جیسا کہ تراویح میں ہوتا ہے نا، جب آخری دن جب تراویح ختم ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 19ویں رکعت میں جا کے حافظ صاحب جو بھی تراویح پڑھاتے ہیں وہ 19ویں رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، اور 20ویں رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر الف لام میم پڑھتے ہیں، ایک صفحہ تک پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب تو ہم نے پہلی رکعت میں پڑھ لیا ہے بھول سے قل اعوذ برب الناس، دوسری رکعت میں اسے پڑھ لیتے ہیں، نہیں، حافظ کا مسئلہ الگ تھا
اور یہاں کا مسئلہ الگ ہے. یہاں پر پھر وہی لازم آئے گا کہ قرآن پاک کو ہم نے ترتیب کے خلاف پڑھ دیا اور یہ گناہ ہے. اور وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر مکمل قرآن ہوتا ہے اور وہ اس کا ایک الگ ثواب ہے، تاکہ جو ہے مکمل کرنے کے بعد 19ویں رکعت میں وہ پڑھا جاتا ہے اور پھر 20ویں رکعت میں اسے پھر سے شروع کیا جاتا ہے کہ اب مکمل ہو گیا اور لا محلہ قرآن تو پھر یہیں سے شروع ہوگا. اب یہ ترتیب کے خلاف نہیں. مگر ہم نے یہاں جب ہم کوئی نماز الگ سے نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے کوئی قرآن تو مکمل کیا نہیں ہوتا ہے، وہیں سے شروع ہے. تو ہم کیا کریں گے ایسی صورت میں اسی سورہ کو قل اعوذ برب الناس کو جو ہے پھر دہرا دیں گے دوسری رکعت میں بھی. ہاں اب اگر کہ ایسا ہوا کہ قل اعوذ برب الناس کے بجائے کسی نے دوسری سورہ پڑھی تھی، علم ترا پڑھا تھا، آیۃ الکرسی پڑھا تھا، کوئی بھی سورہ پڑھی تھی، مگر اب کیا ہے کہ دوسری رکعت میں جو ہی کھڑا ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد والی سورہ پڑھنی، مسئلہ یہی ہے. مگر ایسا ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے ذہن سے اتر گیا اور غلطی سے جو ہے بھول سے بے توجہی سے اس نے پہلے والی سورہ شروع کر دی. اس سے پہلے جو سورہ تھی وہ شروع کر دیا. تو اب پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، ارے یہ تو سورہ اس سے پہلے ہے، یہ تو ترتیب بدل گئی. تو یاد آنے کے بعد اب وہ پلٹ کر نہیں آ سکتا کہ نہیں ہم بات والی سنتے. اب جو سورہ شروع کر دیا ہے یہاں پر اسی سورہ کو پورا کرنا. اگرچہ یہ گناہ ہے الٹا پڑھنا، مگر چونکہ بھول سے ہو گیا ہے تو اب اس سورہ کو بدلنا نہیں. بدلنا یہ بھی جو ہے ایک طرح کی جو ہے اس میں ایک طرح کی ایک کمی اور ایک اہانت نظر آتی، سمجھ میں آتی ہے کہ آخر اس آیت کو ہم نے چھوڑا کیوں. تو اس طرح سے ایک اللہ کے کلام کی ایک طرح کی بے حرمتی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو ترجیح دینا. اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کی ایک ایک آیت کی حرمت چاہتا ہے، تعظیم چاہتا ہے. کسی ہلکا سا بھی بے ادبی کا گمان تک نہ ہو اپنے بندوں سے. اس لیے حکم یہ ہے کہ اگرچہ ترتیب کے خلاف پڑھنا یہ گناہ ہے، مگر اگر بھول سے زبان پر آ چکا ہے، ایک ہی حرف اگر آ گیا ہے تو اسی صورت کو پورا کرنا ہے اور نماز کو پوری کرنی ہے. بس اتنی باتوں کے ساتھ. مفتی صاحب یہ جو مطلب امام ہیں اور ایک مقتدی ہے، اس درمیان تیسرا کوئی آدمی آتے ہیں تو پیچھے والے جو ہیں سو مطلب امام صاحب کو تھوڑا سا اشارہ دے کر کے آگے جانے کے لیے کہتے ہیں، تو وہ ہاں امام صاحب جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں. جگہ ہے آگے، ہاں آگے اگر جگہ ہے امام صاحب کھڑے ہیں، جی ایک آدمی کے ساتھ دائنا طرف رہے گا، جی تو پیچھے جو آئے گے نا وہ ہلکا اشارہ کر پھر سے. ہاں تو ویسا کیونکہ یہ بات ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم گدولیہ میں نماز پڑھتے ہیں تو برابر جو ہے ایسا مطلب کہ ہوتا رہتا ہے، جو وہاں تو نمازی یہ نہیں ہے. ہاں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آگے اگر جگہ نہیں ہے جی جی تو ہاں تو مقتدی کو پیچھے کھینچ لیں. جی ہاں وہ ہم سمجھ گئے، لیکن مطلب یہ جو ہم مطلب پریستھتی ہوتا ہے کہ جیسے کہ نماز کے حالت میں کھڑے ہیں ہم لوگ اور پیچھے سے کوئی ایک مقتدی آیا اور آنے کے بعد میں امام صاحب کو تھوڑا ہی اشارہ دیا تو امام صاحب اپنے چلے جاتے ہیں جگہ پہ. ہاں اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے آدمی جب قاعدہ میں ہو، مطلب امام صاحب اب تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جی تو اس صورت میں جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں یہ کہ آدمی بغل میں بیٹھ جائے، شامل ہو جائے. جی اور اگر دو پہلے شامل ہو چکے ہیں، تیسرا جب آئے تو بغل میں نا پیچھے بیٹھ. السلام علیکم.